الحمدللہ اسی دوران علماء کرام علاقہ بھر کے تشریف لے کے آئے، میں سب کا مشکور ہوں۔ میری مراد جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف سلیم صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ اویس کرنی صاحب، قاری صہیب صاحب، ناظم جامعہ صدیقیہ عارف والا، ان کے علاوہ قاری شہزاد آسم صاحب، قاری معاذ فاروقی صاحب، قاری نعیم عزیزی صاحب، اور اسی طرح ہمارے بزرگ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر میری مراد جناب حاجی عبد المجید صاحب اور حاجی عبد الواحد صاحب، اور اسی طرح عارف والا کی پہچان جناب شکیل الوی صاحب، قاری نقاش یوسف صاحب، قاری ابو بکر ربانی صاحب، قاری وقاص صاحب، قاری عمر فاروق صاحب، قاری عبد المنان صاحب، اور اسی طرح فضیلت الشیخ قاری رفیق فردوسی صاحب۔ میں تمام احباب کا اور تمام علماء کرام کا جن کا نام نہیں لے سکا یا میرے ذہن میں نہیں یا میں جانتا نہیں، میں تمام احباب کا اور تمام جماعتی احباب کا میں مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی آمد ہمارے لیے آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پر ابھی تک ہم نے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم کی ابتدا کی ہے، تو اسی سلسلے میں یہ پروگرام بھی رکھا ہے تاکہ جو بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور مزید آپ احباب کا مرکز کی طرف رجحان بھی بڑھے۔ میں پروگرام کا آغاز میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں ہمیں بچہ محمد وہیب بن حاجی نوید کہ وہ بچہ آئے اور دعائے استفتاح سنائے۔ یہ بچہ معذور بھی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی لکنت بھی دور فرمائے اور اس بچے کو مکمل شفا بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم باعث بینی و بین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 744۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 756۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 780۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ اگلا بچہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو مکمل شفا عطا فرمائے، مکمل تندرستی عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے بڑی کوشش کی کہ اس بچے کی یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں لیکن لکنت کی وجہ سے بچہ پڑھ نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ اس سے آگے میں بچے کو دعوت دوں گا محمد ابراہیم بن محمد فریاد کہ وہ آئے اور اس سے آگے نماز سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر و احسن جزاک. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں، صرف ایک دعا 2 منٹ ہر بچے کو موقع دیا گیا ہے تاکہ سارے بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. اس کے بعد میں ایک دعا سنانے کے لیے محمد حسن زیب بن محمد اورنگزیب کے وہ آئے اور ایک دعا سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المحسم والمغرم. سعید البخاری حدیث نمبر 832. صدق اللہ العظیم. اس سے اگلا بچہ ہے محمد ابراہیم عمران کہ وہ بچہ آئے اور تشہد کی دعاؤں میں سے ایک دعا سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ منک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. صحیح البخاری حدیث نمبر 834. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. اس سے آگے ایک دعا سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد احمد سعید بن محمد سعید کہ وہ آئے اور ایک دعا سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. صحیح البخاری حدیث نمبر 834. اللہم انی اسألک جنت واعوذ بک من النار. صحیح البخاری حدیث نمبر 793. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر و احسن. اس سے آگے میں بچے کو دعوت دیتا ہوں محمد عبداللہ بن محمد شاہ حاجی شاہ صاحب کا بیٹا کہ وہ آئے اور نماز کے بعد کے مصنون اذکار میں سے کچھ اذکار سنائیں.
بلند آواز میں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بخاری شریف اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ بخاری شریف 1011۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1022۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 844۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1505۔ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نسائی حدیث نمبر 1339۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر واسن جزاک۔ اس سے آگے بقیہ اذکار سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد ابو ہریرہ بن محمد عمران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مسلم 594۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ السلسلۃ الصحیحہ 972۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ نسائی 1337۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا۔ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں دعائے قنوت سنانے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد طاہر مصطفیٰ کو بن بابا جی مصطفیٰ، ماشاءاللہ یہ ان کا صاحبزادہ ہے محمد طاہر مصطفیٰ، یہ آئے اور دعائے قنوت سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت انکا تقضی ولا یقضی علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ۔ سن ابی داؤد حدیث نمبر 425۔
یہ دعا نماز وتر میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اس سے آگے میں دعوت دیتا ہوں سید الاستغفار سنانے کے لیے محمد عدنان پرویز کے وہ آئے. سید الاستغفار بھی سنائے اور اس کی فضیلت بھی واضح کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صحیح البخاری حدیث نمبر 6306. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات صدق کے دل سے پڑھے اور صبح کے وقت فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. صدق اللہ العظیم. محمد ابراہیم بن محمد راشد، ماشاءاللہ راشد صاحب کی یہ کوشش تھی کہ یہ بچہ تقریر کرے، لیکن انشاءاللہ ان بچوں کو آہستہ آہستہ موقع بھی دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگلی دفعہ انشاءاللہ مزید بچوں میں انشاءاللہ بہتری بھی نظر آئے گی. یہ بچہ آئے اور باحوالہ نماز جنازہ سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. نماز جنازہ کے پہلے رقم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. صحیح البخاری حدیث نمبر 1335 ثابت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. اللہم اغفر لحجنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا وتوفه علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. تیسری رکعت میں یہ دعا پڑھنا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3201 سے ثابت ہے. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار. اور یہ دعا پڑھنا. صحیح المسلم حدیث نمبر 923 سے ثابت ہے. اللہم هذا عبدك وابن عبدك كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به مني. ان كان محسنا فزد احسانه وان كان مسيئا فاغفر له ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اور یہ دعا پڑھنا. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3073 ثابت ہے. صدق اللہ العظیم. نماز جنازہ کی آخری دعا سنانے کے لیے میں دعوت دوں گا محمد طیب فریاد کو. اس بچے کے لیے بھی دعا فرمائے. اس بچے کی زبان میں بھی کافی لکنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مکمل شفا عطا فرمائے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. انشاءاللہ پڑھنے میں اچھا ہے بچہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ان فلان
ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فأعذه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له إنك أنت الغفور الرحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر واسع جزا. اب میں مختصر وقت کے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں. الحمدللہ یہ تمام ناظرے کے بچے ہیں اور جو اب بچے تقریر کے لیے آئیں گے انشاءاللہ ان میں سے بھی 2 بچے جو ہیں مناظرہ تعلیمی حاصل کرنے میں ہیں. محمد طلحہ شاہ بن محمد شاہ علی شاہ صاحب کا یہ صاحبزادہ ہے. یہ بچہ آئے اور نماز کے موضوع میں ہمیں تقریر سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منکر و فحشاء سے انسان کو بچاتی ہے نماز. منکر و فحشاء سے انسان کو بچاتی ہے نماز. رحمتیں اور برکتیں ہمراہ لاتی ہے نماز. میرے عزیز ساتھیوں، مجھے آج جس موضوع پہ تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کا سب سے زیادہ حکم دیا وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے دن میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اس کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ہیں. نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان خدا سے دعائیں کرتا ہے. خدا ان سے انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے اور اپنے انعامات سے نوازتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرب قوم کی حالت بدل دی تھی. بتوں کی پوجا کرنے والے، شرابیں پینے والے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے اور گمراہی میں بڑے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت اور نماز سے وابستہ کر دیا، جو کہ با اخلاق اور با خدا وجود بن گئے. عزیز ساتھیوں، حدیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے. مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز نماز ہے. نماز بری باتوں اور بری چیزوں سے روکتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے. جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اس طرح دین اسلام کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں. وہ نمازیں جو دعاؤں سے بھرپور ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعامات ہم پر نازل ہو. آمین. رغبت دل سے ہو تو پابند نماز و روزہ، رغبت دل سے ہو تو پابند نماز و روزہ، نظر انداز کوئی حصہ احکام نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر واسع جزا. اس سے اگلا بچہ محمد طلحہ سعید بن محمد سعید، یہ بچہ آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں تقریر سنائے. الحمد لله على نعمائه الكاملة وآلائه الشاملة، حمدا يملأ مقان الأمقان وأرقان الأمكنة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى رسول بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے. علماء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی سوچ
اور تخیل کی طہارت سے سجے لفظوں کو ارکے گلاب سے مشکبار کر کے روح کی پکیزگی وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صدر، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے، قلم ہے کہ لکھنے کو بےتاب ہے، الفاظ ہے کہ جملہ میں ڈلنے کو بے قرار ہے، حروف ہے کہ لفظ بننے کو بے چین ہے۔ سیرت النبی ایک ایسا معطر و منور موضوع ہے کہ جو بھی اس میں منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ چمک گیا، وہ دمک گیا۔ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سامعین عزیز قدر، میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کا ہر گوشہ تابناک اور پہلو روشن و تابہ ہے۔ رب ارض و سمان ہے، شہنشاہ عرب و عجم کو ہر موضع سے نوازا، یتیم پیدا کر کے یتیموں کا والی بنا دیا، کھلونا دلانے کے لیے کوئی نہ تھا تو چاند کو ان کا کھلونا بنا دیا۔ شجر جڑوں سمیت سب کے قدموں میں آ جائیں، بند مٹھی میں پتھروں سے کلموں کی صدا گونجے، ہیرا کی جمالی چٹانیں چلا کر پکاریں، اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے۔ موسیٰ کلیم اللہ جب لاڈلا نبی تمنا کرے کاش میں آمنہ کے نور نظر کا امتی ہوتا تو ہم ان کے کس پہلو کو آشکار کریں، جو خون کے بدلے دودھ دیتے ہیں، جو نفع کے بدلے محبتیں بانٹتے ہیں۔ مجھے بچہ سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے گا، میرا موضوع انک لعلی خلق عظیم ہے۔ رحمت للعالمین پر طائف والوں نے پتھروں کی بارش کی، رب کائنات کا چہچہاتا نبی خون میں لطمت ہو کر بے ہوش ہو گیا، آسمان تھرتھرا رہا ہے، فرشتوں میں حب کا ہے، یا اللہ حکم دیجئے طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیں۔ حکم ہوا جاؤ، مگر میرے محبوب کی اجازت پر کوئی کارروائی نہ کرنا۔ جب رحمت کائنات کو ہوش آیا، فرشتوں نے اجازت چاہی تو محبوب کبریا نے آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا اور کہا یا اللہ انہیں معاف کر دیں، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ جی ہاں، یہی ہے انک لعلی خلق عظیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایسی چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزاک۔ اب میں شیخ صاحب سے قبل بالکل مختصر وقت کے لیے شان صحابہ پر تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد فضل الرحمن بن ڈاکٹر بادری کہ وہ آئے اور شان صحابہ پر ہمارے ایمان کو گرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الکاملۃ وآلائہ الشاملہ، حمدا یملأ مکان الامکان وارکان الامکنہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذکر صحابہ میں صبح و شام کرتا ہوں، ذکر صحابہ میں صبح و شام کرتا ہوں، صحابہ کے چاہنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ عداوت نہیں کسی سے میری مگر، عداوت نہیں کسی سے میری مگر، دشمنان صحابہ پہ لعنت سریام کرتا ہوں۔ حضرات دی احتشام ارباب علم و دانش اس گوشہ چمن میں آ کر اپنے آپ کو علم کی خوشبو سے معطر کرنے والوں، آج میں جس موجے سخن پر اپنے لبوں کو جنبش دینے چلا ہوں وہ ہے شان صحابہ۔ حضرات صحابہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اٹھائیے منجد، صاحب منجد نے صحابی کا لغوی معنی دوست یا ساتھی کیا ہے، اور صحابی کی جمع صحابہ یا صحابہ ہے۔ حضرات صحابہ وہ عظیم المرتبت اور عظیم القدر ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں شمع سالت سے ضیاء بار ہوئی اور ان کی پکیزہ سیرت کا ہر پہلو اسوہ رسول کی کرنوں سے منور ہے۔ حضرات وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ نمبر 13 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کہیں سورۃ البقرہ نمبر 137 میں فرمایا ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ اکرام لے
کر آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کہیں اللہ نے ان کے ساتھ دل و گارنٹی کو چھو دی. سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اور کہیں اللہ نے سورۃ الفتح نمبر 18 میں فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واصابهم فتحا قريبا. اور قرآن مجید میں 700 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے. حضرات کون صحابہ؟ اٹھائیے صحیح البخاری حدیث نمبر 6658. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی کون سا زمانہ سب سے بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرنی میرا زمانہ ثم الذین یلونہم اور میرے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ. حضرات اٹھائیے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2340. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی جسے صحابہ کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہے والملائکتی اور فرشتوں کی لعنت ہے والناس اجمعین اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے. حضرات اٹھائیے صحیح البخاری حدیث نمبر 3673. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی شان کا یوں بیان کیا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں امام ابو زرع رازی کے قول کو نقل کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں جب تم دیکھو کس شخص کو کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا برا بلا کہتا ہے سمجھو وہ بندہ زندیق ہے. اور حضرات کون صحابہ؟ شمع رسالے کے پروانے صحابہ, آسمان نبوت کے چمکتے ستارے ہیں صحابہ, گلشن محمدی کے مہکتے پھول صحابہ, آفتاب رسالے کی جلمیلاتی کنیں صحابہ, آگوش نبوت کی پروردہ ہستیاں صحابہ. اور کون صحابہ؟ میری جان صحابہ کے حق میں, ایمان صحابہ کے حق میں, پوری دنیا کے سب غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. اور کون صحابہ؟ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ, اسلام کی عصمت کے منارے ہیں صحابہ, وہ چاند جو روشن ہوا ہے بتا کے افق پہ اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہمارے ہیں صحابہ, واللہ ہمیں جان و دل سے پیارے ہیں صحابہ. ارے ملت کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. لو شوق سے نام صحابہ کا, لو شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچہ عام صحابہ کا, گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حضرات دی وقار اللہ کی توفیق و رحمت سے الحمدللہ یہ بچوں کی محنت آپ احباب کے سامنے ہے. میں اسی دوران تشریف لے کے آئے گئے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری نعمت اللہ عاجز صاحب مدیر مرکز سراج علی حدیث بورے والا. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ بورے والا سے سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انعامات کا ہم نے انتظام کیا ہے. سب سے پہلا بچہ ہے, میں گزارش کروں گا استاد محترم فضیلت الشیخ قاری عبد الرزاق طاہر صاحب کہ وہ اپنے دست شفقت سے اس بچے کو انعام دیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں. محمد وہیب نوید بن حاجی محمد نوید کہ وہ اپنا انعام وصول کرے. شاباش شاباش شاباش. اس سے اگلا بچہ ہے محمد ابراہیم فریاد بن محمد فریاد. اس سے اگلا بچہ ہے محمد حسن زیب بن اورنگزیب.
میں گزارش کروں گا جناب محترم قاری عبدالرازق مشتاق صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع پاک پتن کے وہ آئیں اور اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ اگلا بچہ ہے محمد ابراہیم عمران۔ محمد احمد سعید۔ اگلا بچہ ہے محمد احمد سعید بن محمد سعید۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا چاچا جی مرتضی شاکر صاحب اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ اگلا بچہ ہے محمد عبداللہ شاہد بن محمد شاہد۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا ماسٹر علی اصغر صاحب جو الحمدللہ بہت ہی جلد ہمارے پاس تشریف لے کے آئے تھے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد طبیعت علیل ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک میں مشکور ہوں ان کا آنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگلا بچہ ہے محمد ابو ہریرہ بن محمد عمران۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب قاری زکریہ یزدانی صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ محمد طاہر مصطفیٰ بن محمد مصطفیٰ۔ میں گزارش کروں گا قاری سہیب صاحب ناظم جامعہ صدیقیہ عارف والا کہ وہ آئیں اور اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ اگلا بچہ ہے محمد عدنان پرویز۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب بزرگ عالم دین مولانا یونس عاجز صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ محمد ابراہیم بن محمد راشد۔ محمد طیب فریاد بن محمد فریاد۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ قاری نعمت اللہ عاجز صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ اگلا بچہ ہے محمد طلحہ شاہد۔ آجو بیٹا آجو جلدی آجو۔ محمد طلحہ شاہد اور محمد طلحہ سعید یہ دونوں بچے اپنا انعام وصول فرمائے۔ بنا لو۔ ہماری جماعت کے بزرگ حاجی عبدالواحد صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنے دست شفقت سے انعام دیں۔ حافظ محمد فضل الرحمن بن باغلی۔ آجو بھائی صاحب آجو۔ دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ لیکن ماشاءاللہ پڑھتے اچھا ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کیا ہے۔ عبد الرحمن فریاد چھوٹا بچہ محمد عبد الرحمن فریاد، اور اسی طرح ایک بچہ ہے محمد بن آسن وہ بھی بچہ اپنا انعام وصول کرے۔ آجو آجو۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا پوری جماعت کی طرف سے یہ میرے لیے انعام ہے، یہ ان کی شفقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس مرکز کو انشاءاللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے کہ میں انشاءاللہ یہاں پہ اپنی استطاعت سے بھی زیادہ دین کا کام کروں اور ہمیشہ مخلص ہو کہ یہاں پہ دین کا کام کروں۔ اب بلا تمہید اور بلا تاخیر خطاب شروع کرتے ہیں استاد محترم کا۔